السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی لے کر آئے ہیں وہ ہے دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا نکلنا۔ دریائے فرات یہ وہ تاریخی دریا ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جو کہ بیری کا ایک درخت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہے۔ تو گویا دریائے نیل اور دریائے فرات سدرۃ المنتہا سے بہتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دریا موجود ہیں ان دریاؤں میں سب سے افضل دریا سیہون، جیہون، دجلہ، فرات اور مصر کا دریائے نیل ہے۔ اور اسی دریائے فرات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے میں ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے بروز قیامت اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، ایسے بھی حکمران ہوا کرتے تھے جو بکری کے ایک بچے کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لیتے تھے۔ اس دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی دریائے کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سی واقعات میں اس کا نام سنا ہوگا۔ فرات کا نام قدیم لفظ افراتوں سے نکلا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد سے نکلا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دریائے فرات کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے۔ وہ نشانی ہے کہ دریائے فرات کا پانی قرب قیامت سے پہلے خود بخود خشک ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی زمین پھٹ جائے گی، جس سے سونے، چاندی اور دیگر خزانوں کی کانیں نظر آنے لگیں گی۔ دریائے فرات میں جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں گے جن سے زمین میں دفن ہونے والے خزانے زمین کے اوپر آ جائیں گے، اور پھر جب دریائے فرات پھٹے گا تو سونا ظاہر ہوگا، اور لوگ یہ خبر سن کر سونا حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے اور 3 گروپ بن جائیں گے۔ یہ ایسی خطرناک لڑائی ہوگی، کتنے ہی لوگ اس میں مارے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک سنیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا۔ اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہ سے سونے اور چاندی کے خزانے ظاہر ہو جائیں گے، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں آپس میں جنگ کریں گی۔ اصل میں وہ سونا جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا۔ بھیڑوں اس لڑائی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99% لوگ اس لڑائی میں مارے جائیں گے۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں جو نجات پا جاؤں۔ اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے چاندی سے کھل جائے، تو جو اس کے قریب ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی وہ وہاں سے دور ہو جائے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور قتل و غارت گری ہوگی۔ نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی بھی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی۔ یہ مال سونا چاندی قارون کے خزانے کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا۔ ایک عجیب فتنے کا دور ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا اور وہاں سے لوٹے گا اور کہے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی اس وقت اس دنیا میں فتنے اور آفتیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ اس وقت زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے۔ یعنی اس وقت کے لوگ لڑائیوں اور فتنوں سے اس قدر تنگ ہو چکے ہوں گے کہ موت کی خواہش کریں گے۔
یعنی دریائے فرات یہ کوئی عام دریا نہیں، یہ جنتی دریا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے، جیحون، سیحون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل۔ سارے دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان تمام نہروں کو پہاڑ سے روانہ فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے قرآن مجید، تمام علوم، حجرہ اسود، مقام ابراہیمی، حضرت موسیٰ کا تابوت اور یہ 5 دریا، اور پھر اسلام کی برکتیں دنیا سے اٹھ جائیں گی۔ اس سے واضح ہے کہ یہ نشانی پوری نہیں ہوئی، یہ وقت فتنوں کا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین و دنیا کی استقامت عطا فرمائے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو ایمان پر خاتمہ ہو۔